السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں بھی ہوں گے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز ود زینکس، میرا نام ہے ارسلان بٹ۔ جیسے کہ لاسٹ ہم بات کر رہے تھے کہ میرے بھائیوں، ہمارے سجدے صرف مطلب کے رہ گئے۔ جب ہماری نوکری چلی جائے، بزنس میں ہمیں لاس کا سامنا کرنا پڑے، یا ہماری جیب خالی ہو، تو تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہمیں اللہ تب یاد کیوں نہیں آتا کہ جب ایک اناج کا دانہ ایک روٹی کی شکل میں بن کے ہمارے حلق سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے؟ ہمیں اس وقت اللہ یاد کیوں نہیں آتا جب اس کی نعمتوں کا ہم مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس وقت اللہ یاد کیوں نہیں آتا جب بنا مانگے اللہ پاک اپنے ہر نعمت سے اور رحمت سے ہمیں نوازتا ہے؟ کیوں ہم سجدے میں گر کے اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ہر وقت، ہر پل، ہر سیکنڈ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم وہ ہیں جس پہ آسمان والے فخر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم اس زمین پہ باعث شرمندگی بن گئے۔ کیوں ہم لوگوں نے اس ذات کو چھوڑ دیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ایک چھوٹے بچے سے ایک جوان شخص بنایا، جس نے ہمیں تب بھی رزق دیا جب ہم ایک ماں کے پیٹ میں تھے، اور آج بھی رزق دے رہا ہے، اور جب تک ہم اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جاتے تب تک وہ ہمیں رزق دے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ کیوں ہم اللہ پاک کی رحمت سے دور ہیں؟ کیوں ہم لوگ اپنے دلوں کا سکون جو ہے وہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں، پیسے میں ڈھونڈتے ہیں، آرام میں ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں وہ سکون ہم سجدوں میں نہیں ڈھونڈتے؟ میرے بھائیوں، اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو ایک قدم میرے پاس آ اور میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، کیا صرف تکلیف میں ہی اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے؟ جب آپ کو خوشحالی ہو تب آپ کو اللہ پاک کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ آج اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمارے سجدے صرف مطلب کے نہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ پاک کو اس لیے سجدہ کیا کہ یا اللہ تو بہت حسین ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور تو ہی سجدے کے لائق ہے؟ کیا آج تک ہم نے اس کو یہ سجدہ کیا؟ میرے بھائیوں، جس دن ہمارا سجدہ اس لیے ہوگا کہ یا اللہ تو سجدے کے لائق ہے، اور تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے جوانی دی، تو نے مجھے رزق دیا، اور تو نے ہر اس نعمت سے نوازا، تو میرے بھائیوں، ہمارا اگلا سجدہ جنت میں ہوگا، صرف وہ سجدہ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ سے محبت کے لیے ہو، تو اگلا سجدہ میرے بھائیوں آپ کا جنت میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق بنا لو۔ زندگی میں آپ کی مشکلیں شاید ختم نہ ہوں، مگر وہ آسان ہو جائیں گی، اور آپ کو وہ مل جائے گا جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اللہ کا ساتھ اور اللہ کا پیار۔ جسے یہ مل گیا میرے بھائی، اسے سب کچھ مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صبر۔ صبر میرے بھائیوں، اور اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر صرف یہ نہیں کہ وقت آنے پہ اپنے آنسوؤں کو پی لیں۔ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔
میرے بھائیوں، صبر کی سب سے بڑی مثال اس دنیا میں ہمارے مولا حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے جنازے دیکھے، اپنے آل کو وہاں پہ صحرا میں کٹتے دیکھا، ہر وہ چیز برداشت کی جو آپ کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیاسے اس ریگستان کی گرمی میں انہوں نے اپنے لال کو شہید ہوتے دیکھا۔ میرے بھائیوں، مولا حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ان پہ اتنی تکلیفیں آئیں، آزمائش آئی، پر انہوں نے کہا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ سبحان اللہ۔ ان کی زبان پہ کبھی ایک شکوہ نہیں آیا، صرف دعائیں آئی کہ یا اللہ جو تیری رضا اس میں حسین راضی علیہ السلام۔ اگر میرے بھائیوں آپ نے صبر کا صحیح مطلب جاننا ہے تو کربلا کا رخ کرو، دیکھو اس مٹی پہ کیا ہوا تھا۔ اور اگر ہم اپنی پریشانی اور دکھوں کو دیکھا جائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کربلا ایک سبق تھا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بے شک وہ جنگ میں تھے، لیکن جس طرح ہی آواز آئی حی علی الصلاح، مولا حسین نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور جھک گئے سجدے میں، سبحان ربی الاعلی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سبق ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، پھر جنت کے جس مرضی دروازے سے جاؤ۔ تو میرے بھائیو، جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو سکتے ہو۔ سوچو، جو اتنا غفور الرحیم ہے تو کس بات کی دیر ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ نہیں کر رہے؟ ایک توبہ ہمارے پچھلے تمام گناہ ثواب میں بدلے جائیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں غافل ہیں میرے بھائیو؟ کیوں ہم ابلیس کی اس آرمی میں شامل ہونے جا رہے ہیں جو کہ اللہ کے خلاف کھڑی ہے؟ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں۔ میرے بھائی، یہ سوچو کہ جب قبر میں جائیں گے تو اس وقت ہمارے ہر دروازے بند ہو چکے ہوں گے، نہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں دوبارہ موقع مل سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ جس کے لیے یہ سوال آسان ہو گیا، اس کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں۔ یہ ساری باتیں بے شک ایک ڈرا دینے والی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اس سے عبرت حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا اس لیے کہا تھا کہ آپ کو وہاں دیکھ کے عبرت حاصل ہو کہ ایک انسان جسے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا اس کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، لیکن یہ اس کی حقیقت ہے کہ جب اس کے اندر سے وہ روح نکل جاتی ہے تو ہم ہی سب اس اپنے محبوب انسان کو اتنی مٹی تلے دفنا کے آ جاتے ہیں، اور وہ رات اکیلا وہاں پہ اپنے اعمالوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور یہی آپ سب انسانوں کی حقیقت ہے کہ جب تک آپ میں جان ہے تب تک آپ کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو آپ ہے، قبر ہے، آپ کے اعمال ہیں، اور بس۔ تو میرے بھائیوں اس چیز پہ غور کرو، سوچو کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں نماز پڑھوں گا، اچھا میں کل سے پڑھتا ہوں، میں پرسوں پڑھتا ہوں، یا میں گھنٹے بعد پڑھتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع نہیں دیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ ایک دم سامنے دیکھیں اور آپ کے ملک الموت کھڑا ہو تو کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ سے بھی کم آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا میرے بھائیوں کہ آپ توبہ کر سکیں۔ آپ کے توبہ کے دروازے بند۔ میرے بھائیوں اللہ پاک تو وہ ہے جو رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو توبہ کر لے، کوئی ہے جو آج مجھ سے میری رحمت مانگ لے۔ تو میرے بھائیوں آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چلتے ہیں۔ آج ہم اس کی رحمت اور اس کی مغفرت پا لیتے ہیں۔ آج ابھی یہی ٹائم ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور وہ سب جیت جائیں، اور جنت میں اس زندگی کو جئیں جو کہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، نہ کبھی موت آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ سے پیار کرنا ہے اور اللہ کے ہو جانا ہے۔ میں ہوں ارسلان بٹ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔